آپ یہ سید کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین استغفر اللہ ربی واتوب الیہ قال امیر المومنین علیہ السلام کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا صلوات پر محمد وعلی آج چونکہ یوم القدس تھا تو تھوڑی سی گفتگو ابھی اچانک میرے ذہن میں بات آئی کہ اس حوالے سے کر دی جائے۔ مولا نے جو اپنی وصیت اور نصیحت جو اسی ماہ رمضان میں 20 ماہ رمضان کو وصیت لکھوائی، اور یہ وصیت سب مومنین کے لیے تھی، جیسے خود وصیت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہمیشہ ظالم کے مخالف رہنا اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ اور امام نے یہ قید نہیں لگائی کہ مظلوم مومن ہو تو مددگار رہنا، کوئی بھی مظلوم ہو، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے مظلوم کے مددگار ہے۔ اور یہ ائمہ کی سیرت رہی، انبیاء کا طریقہ رہا، ہمیشہ مظلوم کی مدد کی اور ظالم کے مخالف رہے۔ کم از کم جو جہاد کی 3 قسمیں ہیں، ایک جہاد بالمال ہے، خود اسی وصیت میں بھی فرمایا اللہ فی الجہاد بِأَلْسِنَتِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ۔ امام نے خود اسی وصیت میں 3 قسم جہاد کی بیان کی۔ ایک جہاد جو ہے وہ کس سے ہے؟ زبان سے، جہاد باللسان۔ دوسرا ہے جان کے ذریعے، جان قربان کرنا جہاد۔ تیسرا ہے مال کے ذریعے۔ اگر بندہ مال کے ذریعے نہیں کر سکتا، جہاد دفاعی یا جہاد ابتدائی جو ہے جان کے ذریعے بھی موقع اگر نہیں مل رہا، تو ایک جہاد ہر عاقل بالغ کر سکتا ہے، وہ کون سا ہے؟ زبان سے جہاد۔ اور زبان سے جہاد کا معنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، 2 ہی چیز۔ آپ نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے صلوات پڑھیں بات محمد وعلی۔ اور یہ یوم القدس جو ہے یہ فقط فلسطین کے مظلوموں کے لیے نہیں ہے، یہ یوم جو عالمی طور پر منایا جاتا ہے مزید بھرپور طریقے سے منانا چاہیے۔ یہ یوم تمام دنیا کے مظلوموں کے حق میں زبان سے کم از کم میڈیا سے جس طریقے سے بندہ کر سکتا ہے آواز بلند کرنا، یہ یوم اس لیے مختص ہے، اجتماعی یوم ہے۔ اور آج میڈیا کی طاقت آپ نے دیکھی کہ وہ عوام لوگ جو بیچارے کوئی رائے نہیں دے سکتے تھے جب تک سوشل میڈیا نہیں تھا، اور یہ بڑے بڑے شیطان جو ہے وہ اپنی آراء اور افکار کو پہنچا کے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور لوگوں کی آراء نہیں ملتی تھی۔ دیکھیں آج میڈیا کی اس آواز نے، زبان کے جہاد نے، جو ٹیکس کے پیسوں پہ لوگ عمرہ بھی کرنے جاتے ہیں تو لوگوں کی جیب سے پیسے نکال کے، بھائی اس سے بڑھ کر اور کیا فراڈ اور چوری ہو سکتی ہے؟ بھائی عمرہ تو اپنی جیب سے کر لو کم از کم۔ تو اتنا بڑا لاؤ لشکر اور $60,000 کا ڈیلی خرچہ تھا، اتنا بڑا طیارہ جا رہا تھا عمرے کے لیے۔ تو جب عوام نے جہاد باللسان کیا، شور اٹھایا، بھائی اتنی چوری تو نہ کرو، عمرہ بھی چوری کے پیسے سے۔ چوری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، بھائی چور جو چوری کرتا ہے وہ چھپ کے کرتا ہے، یعنی ڈکیتی کی حد ہو گئی کہ ٹیکس کے پیسوں سے، عوام کے پیسوں، جو غریب جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، پہننے کے پیسے نہیں، علاج کے پیسے نہیں، تعلیم کے پیسے، ان کے پیسے چرا کے ہر چیز میں ٹیکس ہے۔ آپ ٹوتھ پیسٹ سے لے کر صابن، لباس، ہر چیز پہ ٹیکس لے رہی ہوتی ہے۔ یعنی ہر غریب بندہ جو ہے نا، کم از کم غریب بندہ تو ٹیکس دے رہا ہے، امیر چلو نہیں دیتے، چوری کرتے ہیں، تو وہ ان کے پیسے۔ تو یہ جو جہاد ہے نا، دیکھیں وہ ان کا ارادہ ان کو بدلنا پڑا، ان کے اندر ان کو سارا وہ اتنا بڑا لشکر جو لے جا رہے تھے، تھوڑا سا پھر چاند افراد گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیداری جو آتی ہے قوموں کے اندر اور عوام کے اندر، وہ جہاد باللسان سے آتی ہے۔ ہم تو اس مکتب کے ماننے والے ہیں کہ میثم تمار نے زبان بھی کٹوا دی لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا۔
یعنی علی کی عظمت بیان کرنے کے لیے، اصل دین کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے، حق کا ساتھ دینے کے لیے زبان بھی کٹوا کے انہوں نے حق حق کیا، علی علی کیا کہ علی حق ہے، باقی باطل طریق ہے۔ لہٰذا جب ہم اس مکتب کے پیروکار ہیں تو پھر ہمیں ڈرنے کی بجائے ہمارے ہاتھ میں میڈیا، ہم تو 1400 سال سے مظلوم ہیں، یعنی غدیر کی فکر والے، غدیر کو ماننے والے 1400 سال سے مظلوم آ رہے ہیں۔ آج آپ کا دور آیا ہے، آج آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ ظالم کے خلاف کم از کم یہ جو میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، ظالم کے خلاف آپ کوئی بات، کسی کی اچھی بات ہے وہ شیئر کریں، خود کوئی پوسٹ بنا سکتے ہیں، معصوم کا فرمان، کوئی آیت، کوئی اچھی حکمت کی بات، آپ مظلوم کے جو ہے نا ساتھ کھڑے ہوں اور ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ آج آپ کو 1400 سال بعد موقع مل رہا ہے۔ یہ ظالم حکومتیں جو تھیں یہ کبھی آپ کو موقع نہیں دیتی تھیں، آپ کو بولنے کا موقع نہیں دیتی تھیں، آپ کی مظلومیت کے اظہار کا موقع نہیں دیتی تھیں، آپ کے جلوسوں پہ پابندی، آپ کے اوپر FIRs، آپ کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، آپ کے اوپر دھماکے، آپ کو قتل کیا جاتا تھا، آپ کے اوپر فتوے لگتے تھے۔ تو 1400 سال چونکہ حکومت ان کے ہاتھوں میں رہی، میڈیا ان کے ہاتھوں میں رہا، کلمے ان کے ہاتھوں میں رہی، سارا کچھ، آج آپ کا دور آیا ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے سے آج آپ بتائیں کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے، مظلوم کس کا ساتھ دینا اور ظالم کس کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ اس ظرف کو ضائع نہ کریں، اس اپنے وقت کو اور ان سورسز کو، میڈیا کو ضائع نہ کریں، ان کو ان دفاع مظلومیت، دفاع اسلام حقیقی، دفاع اہل بیت کے لیے اس کو استعمال کریں۔ ممبر پہ نہیں آ سکتے، میڈیا کے ذریعے سے تو آپ کر سکتے ہیں، کسی کی اچھی بات کو آگے شیئر کر سکتے ہیں، لہذا اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ ایک سیدہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، ایک ہستی نے اس وقت اتنی بڑی شیطانی طاقتوں جو ساری یزیدیت کی طاقتیں تھیں اس کو واصل جہنم بھی کر دیا اور عبرت بنا دیا اور تاریخ کے لیے ذلت کا نشان بنا دیا۔ بی بی کے ہاتھ میں کون سی تلوار تھی؟ بی بی کا یہی جہاد باللسان تھا، بی بی کے وہ خطبے تھے، بی بی کے وہ پیغامات تھے، اور یہ ثانیہ زہرا نے جناب زہرا سے سیکھا تھا۔ جناب زہرا نے اس وقت کے طاغوت کے سامنے جناب اکیلی مستور کھڑی ہو جاتی، علی مولا علیہ السلام جیسی اشجع العرب والعجم ہستی اس وقت مسلط اور حکمت کی وجہ سے تلوار اور رسول خدا کی وصیت کی وجہ سے نہیں اٹھا پا رہے، لیکن بی بی نے جہاد بالسیف کی بجائے وقت تھا کہ اب جہاد باللسان کیا جائے، تو بی بی نے جہاد باللسان کیا، اور نہ صرف دربار میں خطبے دیے، نہ کہ ان مستورات کو جو گھر میں تیمارداری کے لیے ان کو خطبہ دیا، بلکہ انصار و مہاجرین کے گھر میں جا جا کے ایک ایک کو زبان کے ذریعے سے جوڑا اور ان کے ضمیروں کو بیدار کیا۔ لہذا یہ دور ہے جہاد باللسان، اور یہ آپ کا کام سب سے پہلے ہے۔ آپ اہل علم، اہل دین، اہل معرفت، اہل حوزہ، یہ ہمارے اوپر اوجب ہے۔ اگر عوام کے اوپر واجب ہے تو ہمارے اوپر کیا ہے؟ اوجب ہے۔ اس زمانے میں ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور مولا کی اس وصیت کے، یہ نہ دیکھیں کہ یہ میرے علاقے کا ہے یا نہیں، گروہ کا ہے یا نہیں، میرے مدرسے کا ہے یا نہیں، اس سے میرا رنگ ملتا ہے یا نہیں، اس کی عمر ایج میں ایک جیسی، یعنی ان چیزوں کو نہیں۔ سب سے پہلی چیز مظلوم، اس کی تحقیق کریں، کوئی بھی مظلوم ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور ظالم کے، ہاں البتہ اگر ظالم مومن ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آیا، کون معونن لأخیک المؤمن ظالما کان او مظلوما، ایک روایت میں امام فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی کے لیے ظالم حالت میں بھی مدد کرو، مظلوم حالت میں بھی۔ کیسے؟ مظلوم کا تو واضح ہے، پوچھا گیا مولا ظالم مومن کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا اس کو اس کے ظلم سے روکو، یعنی اسے سمجھاؤ کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو، تکبر کر رہے ہو، حسد کر رہے ہو، کسی کا حق مار رہے ہو، اسے خلوت میں پیار سے احترام سے اسے سمجھاؤ۔ اگر وہ بات آ جائے، سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی اور شخص جو زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے اس کی زیادہ بات وہ مانے گا، اس کے ذمہ لگا۔ پھر بھی نہیں، انفرادی مسئلہ ہے، پھر خدا پہ چھوڑ دو، وہ مدد دینے والا ہے اور وہ انتقام لینے والا ہے، یا معاف کا مرحلہ بھی ہے مومن کے لیے، پھر معافی اگر ہوگی تو روز قیامت خدا معاف کرے گا۔ اگر یہ بھی نہیں، کوئی اجتماعی مسئلہ ہے کہ جس سے خاموشی اختیار کرنا ٹھیک نہیں، تو پھر دوسرے مومنین کو بھی
اس فکر کی طرف لاؤ کہ کیسے حق لینا ہے اور کیسے. یہ سب بلا کے لیے ہیں. جلدی سے آغا صاحب کو آج صلو علی محمد و علی محمد. تو لہذا اس دن کو جو شیطانی طاقتیں تھیں ان کے خلاف علماء نے اور آقا خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو فکر دی امت کو، وہ فقط فلسطین کے مظلوموں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے مظلوموں کے لیے یعنی کھڑے ہونے کا درس عملی طور پہ دیا، جو کربلا سے ہمیں یہ درس ملا ہے. اور دیکھیں خیبر میں یہ جو اسرائیل میں ایک مظاہرہ نکلا تھا، انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے یہودیوں نے، انہوں نے کہا خیبر واز یور لاسٹ چانس، کہ خیبر تمہارا مسلمانوں آخری چانس تھا، اب اس کے بعد تم ہمارے اوپر کبھی غالب نہیں ہو سکتے. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خیبر ہمارا لاسٹ نہیں فرسٹ چانس تھا، اور لاسٹ چانس ہمارا اس وقت ہوگا جب خیبر شکر کا بیٹا مہدی آئے گا. آواز بلند صلوات. اور دوسری بات، آج بھی انہیں بھول گیا ہے کہ بھئی ان کو فقط خیبر میں فتح ہوئی تھی، اب فتح نہیں ہو سکتی. شاید ان کو یاد نہیں ہے خیبر میں بھی اللہ کے رسول نے ایک پریکٹیکل یہ ارینجمنٹ کیا، 39 دن مسلمانوں کو موقع دیا کہ جاؤ یہودیوں سے لڑو، جاؤ باطل طاقتوں سے لڑو. اور قرآن نے بھی کہا لا تتخذوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنہ منہم. کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست نہ رکھو، جو ان کو دوست رکھے گا، ان کو سرپرست مانے گا، وہ انہی میں سے ہو جائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، قوم الظالمین، خدا ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اور دوسرے مقام پہ قرآن میں ارشاد ہے لن ترضی عنک اليہود ولا النصارى، کہ آپ سے یہودی اور نصرانی کبھی راضی نہیں ہو سکتے. جب قرآن نے یہ کہہ دیا، اور جو ان کو سرپرست مانے اور جو ان کو دوست رکھے پھر انہی سے ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اللہ کے رسول نے خیبر میں ایک فکر دی امت مسلمہ کو، 39 دن مسلمانوں کو موقع دیا کہ یہودیوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، یہ اسلام دشمن ہے، یہ حقیقت کے دشمن ہے، یہ انسانیت کے دشمن ہے. آج فقط دشمنی یہ جنگ مسلط ہے، ہر ملک میں جنگ مسلط کر کے نہیں کر رہے. عراق میں انہوں نے جنگ مسلط کی، شام میں، یمن میں، افغانستان میں، ایران، پاکستان، کوئی دنیا کا گوشہ انہوں نے نہیں چھوڑا جہاں مسلمانوں کو انہوں نے نہیں ستایا. ہر ملک میں خرابہ کیا، بچے یتیم کیے، اموال و اقتصاد کو لوٹا، ان کو کمزور کیا. اس سے بڑی خطرناک چیز جو یہ کر رہے ہیں شیطانی طاقتیں، وہ یہودی طاقتیں، کہ ہمارے جوانوں کو، ہماری نسل کو میڈیا دے کے، کھلا میڈیا ان کو دین سے دور کر رہے ہیں، ان کی ثقافت کو خراب کر رہے ہیں، ان کو فحاشی اور یعنی بے حیائی کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی جنگ ہے یہود و نصارہ کی. اصل اسلام اور حقیقی جو ہے نا اسلام کے خلاف، اس جنگ کا بھی مقابلہ کرنا ہے زبان سے، اور ان کی یہ جو ظاہری جنگیں ہیں مسلمان اور اسلام کے خلاف، اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے. اللہ کے رسول نے خیبر کے دن 39 دن مسلمانوں کو موقع دیا کہ اے امت ہمیشہ ان کے سامنے ڈٹے رہنا، لیکن بھاگتے رہے، نہیں مقابلہ کیا. پھر فرمایا غدا لأوتین رایا کرار غیر فرار، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا. اس وقت بھی علم علی کو دے کے اب جو جاگ رہے، جو ایمان کی تازگی کے لیے بیٹھا ہے، رسول خدا نے عملی طور پہ بتا دیا کہ فقط علی ہی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور آج بھی دنیا نے دیکھا، اتنے عرب کنٹریز، اتنی تیل کی دولت، اتنی افرادی قوت، اتنی اسلحے کی طاقت، سارا کچھ ہونے کے باوجود ایک چھوٹے سے یہودی ملک کا مقابلہ نہیں کر سکے. ان کے سامنے ذلیل و خوار ہو رہے اور گھٹنے ٹیک کے ان کے تلوے چاٹ رہے. آج بھی علی کا بیٹا حسن نصر اللہ یہودیوں کی ناک رگڑ رہا. یہ علی کی شجاعت کے وارث اور وراثت کا نتیجہ ہے. 10 لاکھ شیعہ صرف، لیکن منظم ہو گئے. مجھے تو پورا مہینہ لگ گیا آپ کو منظم کرتے کرتے. قربان جاؤں علماء
اور جبل عامر کے شہید اول شہید ثانی کتنے عظیم علماء گزرے ہیں جنہوں نے قوم کی اتنی چھوٹی سی قوم چھوٹی سی قوم اتنی تربیت کی اتنے منظم ان کے جلسے دیکھ لیں جو ان کا جذبہ ایمانی جب وہ سید تقریر ابھی بھی مثلا رسول خدا کے دفاع میں جو تو کیا لبیک کی آوازیں آتی ہیں کیا ان کا ایمان بولتا ہے کیا قربانیاں کیا جذبہ شہادت کیا ایمان کا جوش جب ہم منظم ہو گئے لبنان والوں سے ان شیعوں سے ان کربلائیوں سے درس لے کے وہ تو 10 لاکھ ہیں ہم تو 3-4 کروڑ پاکستان 3-4 کروڑ انڈیا یعنی وہ اگر 10 لاکھ ہیں تو ہم تقریباً 10 کروڑ ہیں سنی محبان اہل بیت بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہم 10 کروڑ ہیں وہ 10 لاکھ ہیں لیکن وہ 10 لاکھ کیوں اس شیطانی طاقت پہ وزنی بھاری ان کی ناک رگڑ رہے ہیں کیونکہ ان کی تربیت علماء نے کی ہے وہ تربیت یافتہ ہیں عمل میں ایمان میں عقیدے میں معرفت میں اور منظم کھڑے ہیں بٹے ہوئے نہیں حصوں میں یہ اس کے ساتھ یہ 4 بندے اس کے ساتھ فلاں اس کی الگ پارٹی ایسے نہیں ہے جب ہم منظم ہو گئے جو قائد اعظم نے بھی کہا تھا جب تنظیم کی بات انہوں نے کی وحدت کی بات کی جب ہم منظم ہو گئے مرتب ہو گئے معرفت میں آگے بڑھے عمل میں آگے بڑھے تو پھر یہ چھوٹا سا یہودی ملک تو کیا پوری دنیا پہ غدیر کا جھنڈا لہرائے اور اس دن کا انتظار میں امام بھی انتظار میں کہ کب یہ قوم بیدار ہو ہم امام کے انتظار میں امام ہمارے انتظار میں اور قرآن نے یہ بات کی کہ خدا شاعر نے بھی اس آیت کو اس شعر میں لکھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا ان اللہ لا یغیر ما بقوم ماہ رمضان جا رہا ہے پورے قرآن کی تلاوت صلوات پڑھیں بار محمد و آل ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ بدلے کیونکہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے انا ہدینہ السبیل اما شاکرا خدا یہ اختیار دے کے فرشتوں سے افضل بنانا چاہتا ہے بندے کو لیکن اگر ایک بندہ وہ اختیار نہیں لے رہا اپنی حالت کو نہیں بدلتا کوئی نہیں بدلتا کوئی ہمارے ہم میں سے ہر بندے کا گھر ہے ہم اپنے گھر کو خود منظم مرتب نہیں کریں گے تو پڑوسی آ کے کبھی بھی ہمارے گھر کی ترتیب منظم مرتب ان مسائل کو حل نہیں کریں گے پوری دنیا کے معاشرے کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے بالعموم ہماری گردن پہ ذمہ داری ہے میڈیا کے زمانے میں لیکن بالخصوص اپنے اپنے ملک اپنے اپنے علاقے ان لوگوں کی اصلاح عقائد عمل تزکیہ نفس یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس دور میں یہ ذمہ داری جیسے بہت بڑی ہو گئی ہے میڈیا کی وجہ سے آسان بھی ہو گئی ہے آپ ایک موضوع لے لیں اخلاق کا موضوع لے لیں آج حسد پہ چند آیات اور روایات جو ہے زبان سے یاد کر کے چاہے پہنچا دیں لکھ کے میڈیا پہ شیئر کر دیں 1 گھنٹہ سب لوگ میڈیا کو ٹائم دے رہے ہیں گھنٹوں پہ گھنٹے ممکن ہے دے رہے بعض لوگ ممکن ہے مطالعہ مباحثہ درس میں بھی ان کی کوتاہی ہو جاتی ہے رات لیٹ سونے کی وجہ سے جب سر رات میڈیا پہ بیٹھیں گے دن کو درس بھی مشکل ہو جائے گی تو بات ممکن ہے یہ بھی مسئلہ ہو لیکن ظاہر مجھے ابھی علم نہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے لیکن احتمال دے رہا ہوں تو اس صورت میں اگر 1 گھنٹہ ہم دنیا کی جو حق ہے ہمارے اوپر ان کو وصیت حق کرنا وتواصوا حق کی وصیت آپ توحید کا موضوع لے لیں آپ نبوت کا لے لیں امامت کا لے لیں جو بھی لے لیں اور فقہ کا کوئی موضوع لے لیں اخلاق کا لے لیں سیرت اہل بیت کا کوئی ایک موضوع لے لیں اس پہ آپ چند منٹ بھی اگر آپ جہاد باللسان کریں گے تو یہ مولا کی اس وصیت پہ عمل یکون للظالم خصما وللمظلوم ہونا انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے نا میں دعا گو بھی ہوں اور خدا ہماری اس ماہ رمضان کی جو کاوش ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے